اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قوم عاد حضرت سام کی نسل سے تھی۔ یہ قوم اپنے زمانے میں جزیرہ نمایاں عرب کے جنوب میں آباد تھی۔ آج کل یہ علاقہ لکودک صحرا ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کی سوا، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روح گردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ قرآن حکیم کے کئی مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنا رسول اپنے پیغام کے ساتھ بھیجتا ہے تو اب اس قوم کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قوم رسول پر ایمان لے آتی ہے اور اس پیغام کو قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بصورت دیگر اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینا، انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، تم ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں لے کر آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، یعنی ہمارا خیال تو یہی ہے کہ آپ جو ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ان کی طرف سے سزا ملی ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے سوا۔ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے، یعنی ہر جاندار کی قسمت اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک مشہور دعا ہے، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھے راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو یعنی انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو اپنی رحمت سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں نجات دے دی ایک بہت ہی باری عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ یہاں پر ان تمام انبیاء کو بھی رسول کہا گیا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ اکثر اس طرح ہوتا رہا ہے کہ کسی قوم میں پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام ان کے معلمین کی حیثیت سے آتے رہے اور پھر آخر میں ایک رسول آیا، اور جیسا کہ قبل ازیبی نبی اور رسول کے فرق کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ قرآن میں یہ دونوں الفاظ اگر الگ الگ آئیں
تو ایک دوسرے کی جگہ پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں الفاظ اکٹھے ایک جگہ آئیں تو پھر ان میں سے ہر لفظ اپنے خاص معنی دیتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش و دشمن حق کے حکم کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی۔